السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ تو ہو گئی ہے جی بحال، اور اب پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے معاملہ آگے، اور انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن اب ہم نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا اور ڈومیسٹک کرکٹ کو بحال کب کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کا معیار کیسے بلند کرنا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کی ضرورت ہے، اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، اور اس کے لیے نچلی سطح پر جو کام ہو رہا ہے کیا وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اور وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ انڈر 16 جو ہو رہی ہے اس میں ڈیرہ مراد جمالی کی ٹیم نے لاہور کو ہرا دیا ہے۔ تو کرکٹ اس میں دو چیزیں ہیں کہ ڈیرہ مراد جمالی کی کرکٹ بہت بہتر ہو گئی ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لاہور کی کرکٹ خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں ہمیں، جو نچلی سطح پر ہے انڈر 16، 19، پھر فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، پھر پاکستان کی ٹیم ہے، ان سب چیزوں کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، اور ہم نے جو فوائد ملیں گے بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی سے ان سے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے، کھلاڑیوں کی معاشی زندگی کو بہتر بنانا ہے، فرسٹ کلاس کرکٹ میں زیادہ پیسہ ڈالنا ہے، اور جو نظام ہے کوئی محکموں کے اوپر ہے، کوئی ریجنز کے اوپر ہے، کوئی علاقائی کرکٹ کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ کے کرکٹ کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے۔ ایک وے آؤٹ کیا ہے، کوئی تیسرا راستہ ہے یا کوئی درمیانی راستہ ہے جس کو اپناتے ہوئے ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں نعیم بٹ، آپ صدر ہیں سیالکوٹ ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے۔ نعمان بٹ، سوری معذرت چاہتا ہوں جی، نعمان بٹ صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے، ابھی بھی شاید کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ میں ان کی واپسی ہو، اور 2012 میں غالباً جب پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ واپس آنی تھی بنگلہ دیش کے لیے، اس وقت یہ ٹیم کا حصہ تھے محمد خلیل۔ السلام علیکم خلیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، اور پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں اور پاکستان اے ٹیم کی سطح کی کرکٹ تک ایک کامیاب کوچ بھی مانے جاتے ہیں، شاہد انور۔ شاہد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ بٹ صاحب، آپ جناب ممبر ہیں گورننگ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ، جنرل باڈی سوری، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی معاملات پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر ہیں اور جو بھی چیزیں فرسٹ کلاس کرکٹ کے حوالے سے آگے جا رہی ہیں، اس میں کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے افسر میں آپ کا اور وقت چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے اہم ایشو کے لیے یہ موقع دیا۔ دیکھیں، وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ از آلویز ویکینٹ۔ ٹھیک ہے، اچھائی کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھائی کو تلاش کیسے کرتے ہیں، ہمیں اچھائی کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ بینگ آرگنائزر میری ہمیشہ ایک ہی اپروچ ہوئی ہے، زندگی کے دو راستے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ ایک کام کو جس کام کو ہم پازیٹیولی کر سکتے ہیں تو ضرورت کیا ہے شور مچا کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اس دور میں اس ملک میں جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں، حکومتوں کے اپنے مسائل ہیں، یہ بہت بڑی آج ہماری اچیومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے۔ کل جے ایم پیک اسٹیڈیم تھا، پوری قوم 18 کروڑ عوام نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور یہ اس کا سب سے، اور جو ہمارے مخالف ملک ہے، میں بالکل کیٹیگری کہوں گا کہ انہوں نے اس ٹور سے 2-4 دن پہلے جو کراچی واقعہ کروایا، ہم اس کو سخت مذمت کرتے ہیں، وہ کلیئر بھی ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی میں زمبابوے کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی گورنمنٹ کا بھی، کہ انہوں نے یہاں ٹیم بھیجی اور کھیلے۔ اب جو رہے گی ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کی، اس میں جو ہماری گورنمنٹ باڈی ہے اس میں وہ روز اس میں کافی اپنی ڈیولپمنٹ اور اس میں کافی چینجنگ لاتے ہیں، اس میں ڈے بائی ڈے اس کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری اس طرف سے جو ہم سجیشن بھیجتے ہیں۔ تو جو اس میں لوکل جو صورتحال ہے، دیکھیں میں خالی اس کو پی سی بی کو ماڈل الزام نہیں ٹھہراؤں گا، نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے، گراؤنڈز چاہیے۔ آپ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ کون سا ہم ایک ایسا ان بٹوین راستہ اختیار کریں۔ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو بھی کوئی حکومت ہو، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک آٹونومس باڈی ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے، جب تک یہ گورنمنٹ کے ساتھ، خواہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کے سرپرستی کو بھرپور نہیں ہوگی، وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ یہ ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، اس کے پاس سپورٹس کے اتنے فنڈ ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کہ 2% بھی جو وہ دیتے ہیں، تو 2% میں سے کرکٹ کو اس کا حصہ دے دیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یہ پیسے دے، بچوں کو یہ دے۔ فرسٹ آف آل
अभी आपने एक और बात भी की कि डेरा मुराद जमाली की टीम जीत गई, वहाँ की क्रिकेट अच्छी होगी, लाहौर की क्रिकेट नीचे चली गई। पहले तो ये यहाँ ग्राउंड्स को बात करें, ठीक है। नंबर 2 ये है, मुझे कहने में कोई आर नहीं कि पूरे पाकिस्तान में बोगस क्लबों की भरमार है, और स्पेशली जो हमारे मुस्कुराए हैं इस बात पे जो हमारे बड़े शहर हैं, इनकी क्रिकेट क्यों तबाह हो रही है? लाहौर कराची की क्रिकेट तबाही हुई इसलिए है कि इनके नेट नहीं लगते, हालांकि यहाँ ग्राउंड बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे इलाके हैं जैसे सैरकोट रीजन है, गुजरांवाला है, इसके अलावा पेशावर फाटा से देखे कितने नए खिलाड़ी हैं, हालांकि वहाँ उन्होंने अपनी मतलब आपके तहत एक एक ग्राउंड तैयार की है। अगर वहाँ हम ज़्यादा बच्चों को दें, कोयटा में मेरे इल्म में है कि वहाँ के कोर कमांडर की बहुत अचीवमेंट है, मैं उन्हें बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि वहाँ के लोगों को पहाड़ों से बच्चों को नीचे लेके आ रहे हैं, ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, क्या भाई ग्राउंड में आओ खेलो, बजाय कि हमें गलत मकासद के लिए दुश्मन इस्तेमाल करें हमारे नौजवानों को, वो ग्राउंड में लेके आ रहे हैं। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्राउंड आबाद करें, ग्राउंड हमें दे लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, आपने कहा जी कि बोगस क्लबें एक बड़ा मसला है। फर्स्ट क्लास अगर हमारी क्रिकेट का मायार नीचे आ रहा है तो उसकी एक वजह है कि हम ने गिनती के ऊपर चले गए। खलील, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भट्ट साहब की बात से कि जिसमें उन्होंने बात की है कि बोगस क्लबें जो है इनको ख़त्म करना चाहिए। हम लोग एक प्रोग्राम पहले में भी ये बात कर चुके हैं कि जिन क्लबों के पास ग्राउंड हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपके क्लब के पास है ग्राउंड? हमारे पास है। वोट है कि नहीं है? वोट भी है, तो अभी राइट मिला है। लेकिन मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल अगर क्रिकेट की बेहतरी की तरफ आप जाना चाहते हो तो देखें, जितने ज़्यादा क्लब्स होंगे वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बिखर जाएंगे। ठीक है, उनको प्लेटफॉर्म एक अच्छा नहीं मिलेगा। क्लबें हों कम, अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अच्छे लोग वहाँ पे जाके उनको देखें, उनको उनकी कोचिंग करें, ताकि उनको एक बेनिफिट जो है वो एक ही जगह से मिले। कम क्लबें होंगी तकरीबन, अब देखें आप एक क्लब में पहले 50 के करीब लड़के अच्छा, होते थे। आपके ख्याल में वाकई एक मसला है कि क्लब्स कम होने चाहिए? जब कम करेंगे तो मुझे एक बात बताएं, फिर वो जो एक तूफान खड़ा होगा, जो मुजाहरे होंगे, उनको कौन रोकेगा? आप साहब ये मुजाहरे देखें करवा, ये मौका किसने दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही दिया ना। स्क्रूटनिंग ये देखें क्लबें किसने बढ़ाई? 132 क्लबें हैं लाहौर की। अगर यही क्लबें, अभी ग्राउंड्स देखें ना, आपके पास ग्राउंड्स कितने हैं, और जिन ग्राउंड्स के ऊपर नेट्स लगते हैं आप उनको देखें, उनको लुक आफ्टर करें। चाहे आप 50 लड़के भी हों, 60 लड़के भी होंगे तो वो वहाँ पे हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, आप उनको डिवाइड कर दें, 2 सेशन में डिवाइड कर दें। अब जिन लोगों के पास ग्राउंड्स ही नहीं है, उन्होंने मुफ्त में अपने वोट्स लिए हुए हैं सिर्फ अपनी जारादारी के लिए कि हमारे लड़के खिला दें, वो अपने फिर नेगेटिव वे से आके वो अपने वोट का राइट मांगते हैं। ठीक है, तो वो बात गलत है, वहाँ से क्रिकेट को नुकसान। मतलब ये है जी कि जो क्लब्स हैं इनकी तादाद में कमी होनी चाहिए। इस सेंस में नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं ये कहता हूँ कि आप राइट ऑफ वोट उस क्लब को दे जिसका जेन्युइन नेट लगता हो। जेन्युइन नेट लगे, बच्चे नेट में आए, वो उस क्लब को दे। और जो स्क्रूटिंग कमेटी है वो ये नहीं एक दिन जाके स्क्रूटिंग करके आए, वो पूरा साल उसकी अपडेट ले, उसका उनसे रिपोर्ट ले, अपनी छापामार टीमें भेजे। देखिए क्रिकेट बोर्ड, हमने पूरी दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हम उन बच्चों को रास्ता नहीं देते, वो किधर जाए। ठीक है, जो बात इन्होंने कही है खलील साहब ने कि बिल्कुल सही है। फिर वो लोग जिन्होंने बोगस वोट बनाए हुए हैं वो फिर, जैसे मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमें मजबूर करते हैं। और हमारे मुल्क में ये जो सिफारिश है ये लाना से भी बड़ी एक चीज़ है, ये नीचे सतह से लेकर टॉप तक जाती है, जिसमें हकदार मारा जाता है और सिफारिश आगे आ जाती है। अच्छा जी, शाहिद अनवर साहब वाकई ऐसे ही है? देखें 2012 में इमरान भाई, हमने एक प्राइवेटली अब 2-3 कोचिज से लाहौर के और मैं साथ मिलके हमने ये लाहौर के टोटल क्लब जब ये लिखे थे जाके, तो 132 क्लब बने। उनमें से आप सुन के हैरान होंगे कि तकरीबन 19 क्लब थे जो एक्टिव थे, जो रेगुलर नेट करते थे, सिर्फ 19 क्लब। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो भट्ट साहब ने बात की कि ऐसे क्लब जिनके रेगुलर नेट्स लगे, जो रेगुलर अपना काम, उनको राइट 2012 में सिर्फ 19 क्लब थे जो रेगुलर नेट करते थे। उनमें से भी 3 क्लब हमने उनको मतलब उनको इसमें शामिल किया जिनका हफ्ते में 2 दिन नेट लगता था, लेकिन उसको भी हमने शामिल किया। ये जो 100 क्लब ये जो दूसरे बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बाद में आके इलेक्शन वाले दिनों में आके और जो मेरिट का सत्यानाश करते हैं वो वही लोग करते हैं। आपने कहा कि वो तो फिर ये एसोसिएशन वालों के जिम्मे है ना, क्लब स्क्रूटनिंग, वो जो स्क्रूटनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजता है, स्क्रूटनिंग के लिए बंदे भेजता है,
वो डेड ऑनेस्ट हो, वो आके उसी तरह उसका एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए कि वो पूरा साल उनको मॉनिटर करें और उसके अच्छा ये वैसे सुनते सुनते भी कान पक गए हैं शायद अनवर साहब के, ये क्लब कम हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए, जब कम करेंगे तो ये एसोसिएशन वाले ये खुद सबसे ज्यादा पहले शोर शुरू नहीं सर, मैं जो कम करने की बात कर रहा हूँ, मैं उन क्लबों की बात कर रहा हूँ जो सिरे से हैं ही नहीं, वो है ही नहीं है सर सिरे से, आप जेन्युइन क्लब को कम नहीं कर रहे। अच्छा दूसरा मसला जो भट्ट साहब ने बात की, देखें 2007 से 2009 तक मैं सियालकोट का कोच था, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, आज भी सियालकोट को इज्जत मिल रही है, अल्लाह ने दी। ये सियालकोट क्यों जीतता है, मैं भी वहाँ रहा हूँ, उस वक्त मलिक जुल्फकार साहब प्रेसिडेंट थे, मैं कोच था और 9 लड़के गुजरांवाले के खेलते थे, मेरिट था ना, ठीक है, मेरिट पे लड़के आए, 9 लड़के गुजरांवाले के थे, हाँ जी, और वो मेरिट था, सारा कुछ आप जीत गए, जिसमें मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ, अक्सर लोग उनका नाम नहीं लेते, अंसर बाबा जी हैं वहाँ के, वो ग्रास रूट पे, ये अनवर हो गया, नुमान अनवर हो गया, फिर उसके बाद ये बिलावल भट्टी हो गया, यास तसव्वर हो गया, इन लोगों को बड़ा सपोर्ट करना ग्रास रूट पे, जेन्युइन आदमी। अच्छा उसके बाद नुमान भट्ट साहब आए, नुमान भट्ट साहब ने आके जेन्युइन फिर टीम मेरिट पे खिलाई और नए लड़के खिलाए, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, मैंने जब टीवी में देखा नए लड़के नुमान अनवर, अहमद भट्ट, ये बड़ा अच्छा इन्होंने वो लिया, शोएब मलिक को ऑन बोर्ड किया। आपको मालूम है पहले खबर क्या चली कि वो लाहौर से खेल रहा है, आफ्टर ऑल फिर ऐसे प्रेसिडेंट ने बीच में आके इंटरवेन किया होगा, कोई उसको बुला के समझाया, उसको कहा, और उसने फिर आखिरी जो अपनी तकरीर 1-2 दिन पहले उसने कहा था कि मैं सियालकोट की तरफ से खेलूंगा, मैं खुद उनके पास गया, शोएब के, हाँ जी देखा ना, अगर मुझे मौका तो मैं खुद गया, मैंने जाके बात की, मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरी रीजन के स्टार हो, मैं क्यों आपको खेलने दूं, पहले तो पता मुझसे कोई प्रॉब्लम है, उसने कहा नहीं, मैं कहा फिर बात करो, मैं कहा ये लो कागज़ और ये पेंसिल, मैं अकेला तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, पूरी रीजन खड़ी है, हमारी रीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट भी शामिल कर रहे हैं, एक तो ये बड़ी जाती है, अगर ये 2 रीजन बना दी जाए हम ज़रा टैलेंट आपको दे सकते हैं, खिलाने तो हमने 11 बच्चे हैं ना, अब हमें शेखपुरा है, गुजरात है, वहाँ बड़ा टैलेंट है, शेखपुरा में बड़ा टैलेंट है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, नारोवाला है, हाफसाबाद है, और सॉरी ये मंडी बाउद्दीन है, ननकाना भी आ गया, 8 जिले आ रहे हैं हमारे साथ। हाफसाबाद में हमने अपनी ग्राउंड ये 3 माह के अंदर 5 माह मुझे, अच्छा शोएब मलिक मैं शोएब मलिक के पास गया, शोएब मलिक, मैं उसने मुझे कॉल के बाद मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहा नहीं मैं आऊँगा, ठीक है जी, वो परेशान हो, आप क्यों आएंगे, आप प्रेसिडेंट है, मैं कहा नहीं मैं आऊँगा, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं पास किया, मैंने कागज़ पेंसिल रखा, मैं भाई टीम तुम लिखोगे, 1.5 करोड़ आवाम बनती है मेरी रीजन की, हम सारे आपके पीछे खड़े हैं, मुझे फाइट करके दिखाओ, हम पीछे दुआ करेंगे, और उसने मुझे डिलीवर किया, ठीक है, मैं 8-10 दिन में वहाँ रहा हूँ फैसलाबाद में, अपनी टीम ने एक बच्चे को हमने सपोर्ट किया, हमने कहा सिर्फ फाइट करो, एक मैच हमने लूज भी किया। अच्छा ये फिर एक मसला ये आ गया ना, फिर मेरिट पे टीम नहीं बनती। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये लकी हैं, अल्लाह करे कि बट सब ये सारी बातें इसी तरह ही करें आगे भी, कि मैं तो वैसे प्रेसिडेंट्स को जानता हूँ, हमारा तो राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने भावलपुर से लेके सियालकोट से, एक सेकंड बात खत्म कर दूँ, बड़े प्रेसिडेंट से ताल्लुक रहा है, वैसे भी जानता हूँ जो खुश होते हैं कि अगर शोएब मलिक या ऐसा जा रहा है, उनका बस जा रहा है, ख़त्म कर इसका, ये दूसरा लड़का डालो, तो ऐसे भी हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि एक जो भट्ट साहब ने बात की कि ये क्लब की स्क्रूटनी ज़रूर होनी चाहिए, दूसरा मेरिट, आप हर लेवल पे मेरिट लगाएं। एक जुमला बहुत कहा जाता है हमें एज कोच कि यार 19-20 कोई 15-20 होता है, अगर 18-20 लड़के सिलेक्ट करने आपने, चलो 15-16 अपने कर लो, 3-4 उनके मान लो, मैं समझता हूँ कि वहीं से बुराई शुरू हो जाती है। ये 0 टॉलरेंस पे काम होगा कि ये 100% आप मेरिट लगाएं, फिर आप देखें रिजल्ट। यही कौम वो कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ठीक है जी खलील, आप कहना चाहिए। मैं भट्ट साहब की बात को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाता था, जिससे इन्होंने बात की ना कि मैंने शोएब मलिक के सामने जाके पेपर रख दिया कि टीम बनाओ, तो इस तरह अगर कप्तान, क्योंकि टीम कप्तान नहीं खिलानी होती, तो अगर सारी रीजन इस तरह करना शुरू कर दें, तो क्योंकि कप्तान के इख्तियारात उसको दे दिए जाएं, साथ मिलके उसके साथ बैठ के टीम बनाएं, तो मे भी हमारी लाहौर की क्रिकेट भी बहुत ऊपर चली जाए। तो ऐसे नहीं होता लाहौर में? अब आप अंडर-16 की जो बात कर रहे हैं, हाजी साहब भी इधर ही हैं। नहीं, उसमें तो वो सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आ गया ना जी। देखिए सिलेक्टर आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन कोच आ गया, एनसीए का काम था वो, एक्चुअली वो सारा होता है फंक्शन एनसीए का। तो एनसीए में कौन से लिल्लाह माशाल्लाह नेक लोग बैठे हैं, हमारी तरह के गुनाहगार ही बैठे हुए। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक अच्छे भी है लेकिन वो बेचारे रगड़े जाते हैं। ठीक है, बस हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान क्रिकेट के माहिरीन से। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
ڈاکٹرز بات ہم کر رہے ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اور اس کے ساتھ پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کی بحالی. مطلب بحالی تو ہے لیکن اس میں معیار کی بہتری سب سے اہم ہے, اور معیار کی بہتری جب ہوگی تو حقیقی طور پر وہی بحالی ہوگی. معیار جب اوپر آئے گا, میرٹ پر فیصلے ہوں گے, اچھے کھلاڑیوں کو ان کا حق ملے گا اور ٹیلنٹ کی قدر کی جائے گی, نکھارا جائے گا, بڑے دل کے ساتھ کھلے فیصلے کیے جائیں گے. لاہور کی کرکٹ کی بات یہاں پر خلیل صاحب نے کی ہے. خلیل مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب سیالکوٹ ریجن میں نئے لڑکے آ سکتے ہیں تو لاہور کی ٹیم میں نئے لڑکے کیوں نہیں آ سکتے؟ مطلب 8 10 11 ہم نے ساری ٹیسٹ ٹیم کھلانی ہے, یہی ایک اچھی روایت ہے. دیکھیں اس میں جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ جو پرفارم نہیں کر رہے, ایک آپ کو اچیومنٹ نہیں دے رہے. ہم لوگ ابھی تک میرے خیال سے T20 چیمپئن نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم نہیں بنا لاسٹ ٹائم ہوئے جب ہم چیمپئنز لیگ کے لیے گئے نا, لاسٹ ٹائم ہوئے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نئے پلیئرز کو بھی چانس دیں, آپ نے اپنی آگے سیکنڈ اسٹرینتھ. اچھا یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. اگر سپر 8 T20 میں نئے کھلاڑیوں کو کسی بھی ایسوسیشن یا کسی بھی ریجن کی طرف سے ڈال دیا جائے گا اور یہاں پر لاہور, فرض کر لیں کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور کی بات کر رہے ہیں, کامران اکمل, عمر اکمل, احمد شہزاد, محمد حفیظ, ناصر جمشید, اس کے بعد اور کون سے ہمارے ٹیسٹ ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں, وہاب ریاض, ٹھیک ہے, ہاں, اعزاز چیمہ, یہ سب کو نہیں, اگر ان میں سے کسی کو نہیں ڈالا جائے گا تو پھر آپ کہیں گے جی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پھر آپ یہ بھی تو کہیں گے نا ساتھ, اس کو کس طرح سے پھر وہ اس کا کیا متبادل ہے؟ لاہور کی 2 ٹیمیں بنتی ہیں, سپر 8 میں تو ایک ہی جائے گی نا جی, سپر 8 میں ایک ہی جائے گی. اب یہاں پہ تو چینج نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 15 کے نام بھیج دیے ہوئے ہیں, اس میں سے چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پڑھی لکھی بات آ گئی. سیکنڈ بات اگر کرتے ہیں ہم لوگ کہ نئے چہرے لانے چاہیے, تو ان کو جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوتا ہے T20 کا, وہاں پہ ان کو کھلانا چاہیے لڑکوں کو, تاکہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آپ بتائیں نا کہ ہم لوگوں نے نئی جنریشن جو ہے اس کو پروڈیوس کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک پرانی چیز کو آپ لے کے چلتے جاؤ گے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ یہی کہے گا نا کہ یار ایسوسیشن نے تو ہمیں کچھ پرووائڈ ہی نہیں کیا. وہی پرانے پلیئر جو ہیں ان کو آپ لیتے آ رہے ہو, تو نئے پلیئرس کو جب آپ چانس نہیں دو گے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے نئے لڑکوں کو. شاید انور صاحب یہ لاہور کی ٹیم میں اگر سپر 8 میں لازم ہے کہ 8 9 10 کرکٹر ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں وہ لاہور کی ٹیم میں کھیلیں گے؟ نہیں سر, اصل میں ہونا یہ پرائورٹی کی بات ہے, یہ تو پریشر کی بات ہے. جیسے بٹ صاحب نے ابھی کہا کہ آرمی کے بھی پریشر ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی پریشر ہوتے ہیں, جرنلسٹ کے ہو گئے, فلانے کے ہو گئے, کہ ٹیلی فون آتا ہے. مسئلہ پریشر کا نہیں ہوتا, مسئلہ ہوتا ہے آپ کتنے پرعزم رہتے ہیں. پریشر تو آتے ہی رہتے ہیں زندگی میں. یہ جو لاہور کی پرابلم ہے سر, اس میں آپ کو ونر کھلانے ہیں, چاہے وہ 40 سال کا بھی ہے, جو آپ کو پرفارم کر رہا ہے, جو ونر ہے. اب یہ بڑی دیر سے پرفارم نہیں کر رہے. نئے لڑکے انڈر پریشر کھیلے ہیں, دب کے کھیلے ہیں. مثال کے طور پہ سعد نسیم بنگلہ دیش کا ایک مین پلیئر وہاں سے واپس آیا, جو بھی 30 رن اس نے کیے, یہاں آ کے وہ 7ویں نمبر پہ گم ہو کے بیٹھا ہوا تھا. ٹیم لگ رہا تھا کہ بڑے 3 4 سینئر پلیئرز اپنے ہی کندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں. حالانکہ یہ ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے, ہر ایک کو اپنا اپنی ذمہ داری, اپنا اپنا رول لینا پڑتا ہے. آپ کے پاس ونر کتنے تھے؟ اب اعزاز ویری گڈ بالر ہے, ماضی میں بھی بہت اچھا چیمہ بالر ہے. آپ نے یہ دیکھنا اب ونر ہے, اور اس کے اگر ساتھ کا کوئی بالر آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو کہ تھوڑا اس کا نام اتنا نہیں ہے, جیسے سیالکوٹ نے نئے لڑکے انٹروڈیوس کیے ہیں تو انہوں نے اپنا نام بنا لیا. اور صرف یہ 2020 مسئلہ نہیں ہے, جیسے خلیل بھی کہہ رہا تھا کہ 2020 میں اگر ہم نہیں بھی جیتے اور لاہور اگر جیت بھی جاتی ہے 2020 میں, یہ انڈر 16 انڈر 19 اور قائد اعظم ٹرافی میں اس کو ہر دوسرے سال فائنل کھیلنا چاہیے اور فائنل جیتنا چاہیے. لاہور کو ہر دوسرے سال فائنل کھیلنا. 1 کروڑ کی آبادی, 132 کلب آپ کے پاس, 14-15 ٹیسٹ کرنٹ ٹیسٹ پلیئر, اور آپ ہر جگہ ہی آ کے کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوزز دے دیں تو وہ میرا خیال بات بنتی نہیں ہے. اس لیے انہیں پرفارمر بندے, چاہے وہ جونیئر ہے چاہے وہ سینئر ہے. انڈر 16 لیول پہ سب سے مشکل ہے سلیکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ والدین انوالو ہو جاتے ہیں, ڈائریکٹ والدین, کیونکہ بچے نے گھر جا کے رونا ہے جناب میں نے آنا ہے ٹیم میں, تو وہ باپ پھر ہر تو وہ تو سب سے مشکل ہوگی سلیکشن. سب سے زیادہ مسئلہ بھی یہیں پہ آتا ہے انڈر 16 پہ, کیونکہ وہی جو بات کر رہے تھے کہ پریشر, پھر وہ ماں باپ جو ہے وہ پریشر ڈلواتے ہیں, تو وہیں سے پھر بیس جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوتی ہے. میں صرف ایک بات خلیل, صرف ایک آخری جملہ کہہ دوں. وہ اس دن ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, راجہ صاحب بڑے جہاں دیدہ بندے ہیں, انہوں نے کہا ٹیلنٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بندہ دیکھے ٹیلنٹ نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹیلنٹ میرٹ نہیں ہے. وہ لڑکے سامنے آ جاتے ہیں, پھر کئیوں کوئی اپنے نام ایسے کیری کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کہ ان کو باہر بٹھانا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے کہاں جائیں گے, بھئی کہاں جائیں گے, یہ کمپٹیشن کی دوڑ ہے. میں کہاں گیا, خلیل کہاں گیا, بھئی اپنے آپ ایک ٹائم پہ آ کے دوسرے نے آ کے اپنی جگہ لے لینی ہے, آپ نے اپنے پیچھے ہو جانا ہے.
یہاں تو وہ جگہ سیمنٹ کر کے رکھو, آپ جتاؤ, جو آپ کی ایج ہوتی ہے آپ نے پرفارمنس اپنی اور ہائی گراف بڑھانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے ہیں ہمارے یہاں, اور اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا پورا دم. کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ کو سختی سے کاربند ہونا پڑے گا میرٹ کے معاملے پر 100%. 19-20 یہ نہیں. ایک بات میں اور بھی کہوں گا, اور یہ بڑی اہم بات ہے, یہ میں سارے پاکستان کے جو ہمارے بچے ہیں کرکٹرز ہیں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی وہ محنت نہیں کرتے جو انہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل, جو بچہ انڈر 16 کھیلتا ہے اس کے بعد اس کو 3 سال محنت کرنی چاہیے انڈر 19 کھیلنے کے لیے. وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے میں نے انڈر 16 کھیل لی, میں پکا ہو گیا جناب. اب جو انڈر 19 کھیلتا ہے وہ کہتا ہے میں آگے پکا ہو جاؤں گا. حالانکہ انڈر 19 میں شارٹ کٹ کو نہیں مانتا, لیکن انڈر 19 کرکٹر کی زندگی میں ایک شارٹ اس کو چانس ملتا ہے, اور جو چانس بھی ملے اس کو چاہیے ویل کرے. بچے کیا کرتے ہیں, ایک انڈر 19 ایک میچ کھیلا, 2 میچ کھیلے, پرفارم کیا, اس کے بعد کہتے ہیں بس جی میں نے 100 کر لیا, 5 آؤٹ کر لیا, اب تو میں پکا ہو گیا. پھر وہ سفارش کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ ہماری تباہی کا اصل راستہ ہے. حالانکہ اسے اور ڈبل محنت کرنی چاہیے. میں نے نہیں دیکھا کہ گرمی میں آج بھی کوئی بچہ آگے. سفارش آپ ہی مانتے ہیں نا بٹ صاحب؟ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان 5 ماہ میں. دیکھیں ہمارا بلال اصف بچہ ہے, اسامہ میر ہے, اس نے ڈلیور کیا, ایمرجنگ کیمپ میں چلا گیا. ہمارے پاس ابھی 4-5 لوگ پائپ لائن میں ہیں. اور کون سی پائپ لائن میں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پائپ لائن میں. میں نہیں لے کے آیا, ان کی پرفارمنس لے کے آئی ہے. یہ میں سب بچوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ینگسٹر کو فالو کریں. کنجوسی نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے, پھر پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کے نظام کے حوالے سے مزید بات کریں گے. محمد خلیل اس سارے نظام کا متحرک حصہ ہیں, اور انہوں نے کرکٹ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے, پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلی ہے, اور جو 15,000 ایک میچ کی فیس کی بات کی, ایک میچ کے پورے خرچے کی بات کی ہے بٹ صاحب نے, اس پر بھی مزید گفتگو کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ویورز. بات کر رہے ہیں پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کی بحالی, اور اس میں کس طرح سے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. شاہد انور صاحب نے ایک دلیل کے ساتھ جو چیزیں پیش کی ہیں ان پر بھی ضرور غور کیا جانا چاہیے, اور نعمان بٹ صاحب نے انڈر 19 کی سطح کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ سے جو تعاون کے معاملے میں گفتگو کی ہے اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے, کیونکہ جو پودا ہے جس کو ہم نے تناور درخت بنانا ہے, اگر اس کی اس وقت میں نشو و نما کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر بعد میں پھر آپ اس سے ویسے نتائج کی توقع بھی نہیں کر سکتے. محمد خلیل صاحب, محکموں اور علاقائی ٹیموں کا شور ہے, زور ہے. ماجد خان صاحب کہتے ہیں کہ بند کر دیں جی محکموں کی ٹیمیں, عمران خان صاحب اس سے پہلے کہہ رہے ہیں, جاوید میاں صاحب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹیمیں بڑھا دیں اور یہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہی ہونی چاہیے. اقبال قاسم صاحب بھی کہیں گے کہ محکموں کی ٹیمیں ہی ہونی چاہیے. ہارون رشید صاحب ادھر سے ہو جائیں گے جی نہیں جی بالکل نہیں جی ریجن کی کرکٹ ہونی چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے جو انہوں نے بتایا کہ کسی ایک کو آپ کو برتری تسلیم کرنا پڑے گی, ایک کو جو ہے نا وہ جہاز کا پائلٹ بنانا ہی پڑے گا, وگرنہ کبھی وہ آ جائے اور کبھی وہ آ جائے پھر وہ جہاز بھی ویسے ہی چلے گا. آپ صاحب یہ بڑے عرصے سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے, اس میں کبھی چینجنگ آتی ہیں, کبھی ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن الگ ہو جاتے ہیں, کبھی ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن مکس ہو جاتے ہیں. یہ کھچڑی واقعی ہی پکی ہوئی ہے. اس کو اگر بہتر کرنا ہے ہم نے اپنی فرسٹ کلاس کو, تو ہمیں اس میں بڑے سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے اس کو الگ کر دیں. ان کو سپانسر ہونا چاہیے یا ان کی ٹیمیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹ ابھی فی الحال اگر اتنے عرصے سے وہ اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ ابھی نہیں دیں گے کسی کو, ٹھیک ہے, وہ خود ہی اسی کو رن کریں گے. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ چاہے گا ابھی تو وہ ٹیمیں بند کر دیں گے, وہ سپانسر بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ایک ان کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے, جو بھی ان کو مائلیج ملتے ہیں یا ان کا جو بھی بہت سارے فوائد. ٹھیک ہے بالکل, وہ ان چیزوں کو نہیں ختم کریں گے. مطلب اگر وہ ٹیم ختم کر دیں گے تو پھر وہ سپانسر بھی نہیں کریں گے. وہ سپانسر بھی نہیں کریں گے. اب بات آتی ہے ایسوسیشنز کی, تو ہمیں ایسوسیشنز کے لیے ایسے سپانسر ڈھونڈنے چاہیے جو ایسوسیشن کی ٹیم کو سپانسر کریں, تاکہ اس میں پلیئرز کو وہی بینیفٹ ملے جو. ٹھیک ہے, اس کو آگے لیں گے. مجھے آپ کے خیال میں علاقائی کرکٹ ہونی چاہیے یا ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں کرکٹ دونوں ہونی چاہیے, کرکٹ ہر صورت میں ہونی چاہیے. لیکن کیسے چلیں گی پھر اگر دونوں؟ آپ وہی کیٹیگری رکھ دیں نا, ایک کو آپ فرسٹ کلاس کا درجہ لے دیں, ایک کو آپ کچھ اور نام دے کے, جیسے فرسٹ کلاس کرکٹ محکموں کی ٹیموں کی ہونی چاہیے یا پھر علاقائی ہونی چاہیے؟ اب اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا ہے کہ اس نے کس کو پروموٹ کرنا ہے, کس طرح سے کرکٹ چلائی جا سکتی ہے, کہاں سے انہوں نے اپنے پلیئرز کو لینا ہے. اب دیکھیں بعض ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ میں پرفارم کرتا تھا, یہ میں ابھی بعض سلیکٹرز کی بات کر رہا ہوں, کہ جب ڈپارٹمنٹ میں پرفارم کرتے تھے تو وہ کہتے کہ اس کی پرفارمنس مانی جائے گی, اور جو ریجن سے کرتا تھا کہتے یار اس میں تو ریجن میں رنس کی ہیں, ریجن کی ٹیمیں ہلکی ہوتی. تو یہ چیزیں بھی ان کو دیکھنی پڑیں گی کہ اب کس ٹیم کو آپ نے جو ہے ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. اگر آپ نے ایسوسیشن کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو پھر ان کے پلیئرز کو زیادہ ایج ملنا چاہیے,
پھر یہ چھوڑنے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں پرفارم کیا, ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں تو وہاں سے پلیئرز پک کیے جائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بیچ میں جی بٹ صاحب یہ ریجنل کرکٹ ہونی چاہیے یا ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہماری پیرنٹ باڈی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. ٹھیک ہے, آپ ریکارڈ نکال لیں پاکستان کرکٹ کا, پاکستان کرکٹ کو یہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہمیشہ کھلاڑی ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں. بٹ صاحب کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر چکے ہیں آپ اس پروگرام میں کئی مرتبہ. سر کوئی بات نہیں, جو بات سچ تو بول لیں گے نا. جب کھلاڑی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو, پروڈیوس ہم کرتے ہیں, باپ کوئی اور بعد میں بن جاتا ہے, ہم نہیں کہتے ہمیں بنائیں. ٹھیک ہے, ہم تو دیتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کرکٹ بورڈ کو. ہماری پیرنٹ باڈی وہ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ڈپارٹمنٹ ہمارے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے, اسے کرنا چاہیے, ضروری ہے. لیکن جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, جو ہماری پیرنٹ باڈی, اس کو چاہیے وہ ہمیں اسٹرینتھن کرے ایسوسیشنز کو. اور کون سی ایسوسیشن کو؟ ڈسٹرکٹ لیول کو, میں ریجنل لیول کو نہیں کہہ رہا ہوں. وہ ڈسٹرکٹ لیول کو اتنی اسٹرانگ کر دے فائنینشلی تاکہ میکسیمم بچوں کے نیٹ لگائیں, بچے دیں. ہم بچے دے کے جب بچوں نے کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ ایسوسیشن خود کیوں نہیں کرتی؟ بھائی ایسوسیشن کے پاس کیا ہمیں فنڈ دیتی ہے؟ وہ کہتے ہیں خود جنریٹ کریں اپنے بھائی. دنیا میں کہیں بھی کرکٹ بورڈ سے ایسوسیشن فنڈ نہیں لیتی. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اسپانسر ملے بورڈ سے, تو مازے کے ساتھ وہ نہیں ہو پا رہے. تو ہم تو بھائی اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں, لیکن کتنے لوگ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے؟ پھر وہ کرپشن پیدا ہوتی ہے. جو پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے, اپنی کلبز کو آپ اسٹرینتھن کریں, ایسوسیشن کو دیں. میں نہیں کہتا پیسے دیں, لیکن ان کو ایک سسٹم بنا کے دیں کہ آپ کو ہم سال میں اتنے بال دیں گے, اتنے پیڈ گلوز دیں گے. ایک بیٹ تو آتا ہے 20-20 ہزار روپے کا. اب جب ہم آپ کو ایک سٹارٹ دیتے ہیں بنا کے, انڈر 19 میں بچہ اچھا کھیل رہا ہے, بورڈ اپنا انالیسس دیکھتا ہے, ان کو کال کر لیتا ہے. اچھا, یہ ویسے ایک اچھی چیز ہے کہ کرکٹ بورڈ جو سامان ہے, اور یہ تو جس طرح سے انہوں نے بٹ صاحب نے کہا کہ یہ تجویز اچھی ہے کہ یہ کھلاڑیوں کے جو ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ کے خیال میں یہ اچھی چیز ہے؟ یا بہت اچھی چیز ہے. یہ جو ریموٹ ایریاز ہیں, یا جیسے یہ بھاولپور ریجن میں میں نے دیکھا ہے, جو مظفر گڑھ اور یہ لیا اور یہاں یہ باول نگر, رحیم یار خان, پھر ابھی یہاں یہ جو اپر دیر سے میں گیا تھا ٹرائل لینے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے, تو وہاں یہ میں نے ایک لڑکے نے وہاں اپر دیر میں شلوار پہن کے اس نے بالنگ کے مجھے ٹرائل دیے. جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی میرے پاس ہے نہیں ہے, لوور ہے ہی نہیں ہے, ٹراؤزر نہیں ہے. ہاں جی, ٹراؤزر ہے ہی نہیں ہے میرے پاس. تو یہ تو, اور میں بتاؤں یہ ذکا اشرف نے, جب میں وہاں پہلے سال پوسٹ ہوا تھا تو کوئی 30,000 روپے کا وہ سینکشن کیا تھا کچھ سامان کا انڈر 19 کے بچوں کو. تو یہ جیسے اکیڈمی سسٹم تھا نا عمران بھائی, اکیڈمی سسٹم انڈر 19 کا 3 مہینے کا لگا, جس میں سے سیالکوٹ کے حارث سہیل, بلاول بھٹی, ایاز تصور وہ لڑکے نکلے. اب جو بٹ صاحب نے بات کی, اب یہ جو 3-4 لڑکے ہیں یہ ایسوسیشن سے نکلے ہیں. اب اگر ڈپارٹمنٹ لے لے گا اس کو تو پھر ایسوسیشن کا کام وہاں رک گیا, اس نے تیار کیا, لڑکا آگے دے دیا. پیسے تو ڈیفینیٹلی آنے چاہیے, مگر اس سے پھر ایک آپ نے جو گفتگو کی ہے اور جو بٹ صاحب نے کہا, اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ پھر آپ چلے جائیں ایسوسیشنز کے اوپر اور ان کو مضبوط کر دیں تاکہ کھلاڑی کا اور ایسوسیشن کا تعلق مضبوط رہے, اور اس کے بعد ایسوسیشنز کا ان کے اوپر ہاتھ بھی رہے, تاکہ کھلاڑی اگر کہیں بگڑنے کی طرف نکلیں تو وہ ان کو یاد ہو کہ یہ 8-10 سال کی عمر سے ہم ان کو پروان چڑھا رہے ہیں, تو کچھ تھوڑا بہت شرم لحاظ بھی ہوتا ہے اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. سب سے زبردست یہ آپ نے بات کی. اب مثال کے طور پر یہ 3 لڑکے جو بھی, اب سیالکوٹ ریجن سے ایک وہ پنڈی ریجن کا لیفٹ آرم اسپنر تھا اصغر, یہ لڑکے چلو 4, ایک ملتان کا ماجد فاسٹ بولر نظر آیا ہے. یہ لڑکے جو نظر آئے ہیں, یہ اگلے سال اگر ڈپارٹمنٹوں میں چلے گئے تو نعمان بٹ صاحب کا تو صرف شہر کا ہی تعلق رہ گیا. وہ اس میں پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں نا, کہ جب کھلاڑی کو یہ پتا ہوگا نا جی بٹ صاحب میرا فائدہ بھی کر سکتے ہیں اور میرا نقصان بھی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ تھوڑی بہت حیا بھی کرے گا اور خیال بھی کرے گا. جب اس کو پتا ہے جی بٹ صاحب نہ کھلائے میں ڈپارٹمنٹ, ہوا بھی نہیں خراب ہوگی, ہوا بھی نہیں خراب, یہ سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے. جو دوسری بات ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پی سی بی اور ڈپارٹمنٹ کا کانٹریکٹ ہے, وہ کانٹریکٹ اور پیرنٹ, ہم وہ پیرنٹ باڈی ہے. دیکھیں میں لفظ کیا بول رہا ہوں, وہ ہماری پیرنٹ باڈی بالکل ٹھیک ہے, ہمارا پی سی بی کا بلڈ ریلیشن بن جاتا ہے, وہ ان کا کانٹریکٹ ہونا ہے, وہ ضرور کریں ان سے, ٹھیک ہے, کرکٹ کی بہتری کیوں کیا کرے, لیکن ہمیں ہمارے بچوں کو پی سی بی سامان مہیا کرے, نیٹ لگا کے دے, گراؤنڈ دے, اور کلبوں کے وہ دیکھے اپنے بندے جو انہوں نے ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں ان کے پاس, اچھے لوگ بڑے وہاں ہیں, اور شکیل شیخ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, وہ کر سکتے, ڈومیسٹک میں ہیں, انتخاب والا صاحب گراؤنڈز میں جاتے ہیں جگہ جگہ, اور بھی بے شمار لوگ ہیں, یہ جائیں, یہ وہاں سے باہر نکلیں دوبارہ. دیکھیں پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو بار بار اپنی چیز ریویژن کرنی پڑتی ہے, سائیکلنگ کرنا پڑتا ہے, باہر نکالیں, باہر نکلے گا.
آپ کو اس کو کریں، مطلب نظام میں موجود خرابیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر کام کرنے، بار بار کام کرنے سے ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ کو باہر نکلنا پڑے گا نا، آپ کو ہر جگہ جانا پڑے گا۔ اچھا، آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ صرف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ؟ وہاں بیٹھ کے نہیں ہوگا، باہر نکل کے ہونا پڑے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کے باہر جانے سے ہماری کرکٹ ایسوسیشن سٹرانگ ہو جائیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے، پی سی بی کا ان کا اثر بھی رہے گا، ہمارے بچوں کو اچھی سیلری ملے گی۔ ٹھیک ہے بھائی بڑی مہنگی کرکٹ ہوگی، زندگی ویسے بڑی مہنگی ہو گئی ہے، بچے تو بچارا اب جو بچہ نعمان انور بھی آیا اس نے بھی میٹرک کی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھ رہا ہے، پاکستان میں چلا گیا، اب وہ کھیلے یا پڑھے؟ اب کھیلے گا وہ، اب کھیلے گا، لیکن کھیلنے کے لیے اس کو پھر اچھا سیلری تو ملے۔ ٹھیک ہے، لوگ اسی طرح ہمارے بلال۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایسا ممکن ہے شاہد انور صاحب کہ ٹیمیں سپانسر اگر ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے جائیں یا ان کو کردار محدود کر دیا جائے، وہ تو سپانسر کرنے سے بھی رک جائیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے اپنا؟ نہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سر مکھانے سے۔ انہی ڈپارٹمنٹس پہ کیوں ہم منحصر کریں جی؟ اور بھی میکڈونلڈ ہے، ہائر ہے، اور ہزاروں ڈپارٹمنٹس ہیں۔ مطلب اگر یہ بند کریں گے تو کرکٹ بورڈ کے لیے متبادل راستہ خود کھول دیں گے۔ اگر وہ ایسوسیشنز اپنی ایسی باڈی بنائیں، مارکیٹنگ ٹیم بنائیں، تو وہ اسپانسر بڑے آرام سے لے سکتی ہیں۔ بٹ صاحب وہ جو لمز کے بچے بیٹھے ہیں نا، انہیں مارکیٹنگ میں بھیجیں، ان کا یہ کام نہیں جو پہلے کر رہے تھے اسٹریٹجک پالیسی بنانا، یہ ہاں یہ اسٹریٹجک پالیسی کا کام نہیں، سوری ٹو سے، یہ کام جو ہمارے گورننگ باڈی کے لوگ ہیں، تھنک ٹینک ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ سے نوازا ہے، کرکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ہاں جو یہ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اپنے آپ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہیں نا، جی جی جی، آپ بھی ماشاءاللہ پرانے ہوں گے اور بھی سارے، یہ پرانے لوگ کچھ نیا کام کرنے نہیں دیتے۔ ہم نے تو کر کے دکھایا، 5 ماہ ہوئے مجھے آئے، 5.5 ماہ تو میں نے چیمپئن ہو گیا پاکستان کا، اللہ کی مہربانی سے۔ ابھی پھر موقع دے، آج میدان لگا لیں، کروائیں تو صحیح کرکٹ، بھائی اچھا ہوگا لے جائے، ہم محنت کروائیں گے بچوں کو۔ اچھا یہ چیز ہے نا، اب یہ چیز ہر لوگوں میں تو نہیں ہے نا، یہ اب ہر لوگوں میں پھر میدان لگا لیں، ہمارا پہلوان اچھا ہوگا گرا لے گا۔ بھائی 20 سال کا ریکارڈ نکال لے، ہم نے لاہور ہم سے 2 یا 3 دفعہ جیتا ہوگا، ہمارے سال انڈر-19 کے چیمپئن ہوئے ہیں لاسٹ 20 ایئرز میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لاہور میں بہت پرابلمز ہے، میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، لاہور میں اور طرح کی پرابلم ہے۔ وہ جو خلیل سیالکوٹ کے کتنے کلب ہیں؟ سیالکوٹ میں؟ ہاں جی، سیالکوٹ میں ہے غالباً 70 سمتھنگ ہے، 70 پلس ہے، 100 سے کم ہے؟ نہیں 70 پلس رجسٹرڈ کلب ہے، گجرات میں 56 کلب ہیں رجسٹرڈ کلب میں۔ اس طرح آفس آباد میں اب میں نے 5 ماہ کے اندر ہم نے ایک نئی گراؤنڈ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، میں جھگڑے کا میں قائل نہیں ہوں۔ 70 میں اور 132 میں تو بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ بہتری ہو سکتی ہے، اس کے لیے سب کو مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ اور جو ایک بات شاہد انور صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو کھلے دل کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ سننا پڑے گا جو بھی کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو خلیل نے کہا جی کہ اس کے لیے ٹھنڈے کمروں سے نکلنا پڑے گا، اور بٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو جہاں پہ پیسے لگانے ہیں، جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ ضرور لگائیں، اور جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ نہیں نکل سکتا وہاں پہ کچھ بھی نہ لگائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ تشریف لائے۔ محمد خلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شاہد انور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نچلی سطح کی کرکٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ٹھنڈے کمروں سے نکلنا پڑے گا۔ کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں سننا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور کھلے بندوں اپنی خامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہتری کی طرف قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، میرٹ کی کمی ہے، اور میرٹ کا بول بالا ہوگا تو نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حافظ محمد عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ نے کے بعد